ایک چھوٹا سا شہر جہاں لوگ خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شہر میں ایک پرانا قلعہ ہے جو ایک بڑا راز چھپائے ہوئے ہے۔ کہانی ایک نوجوان لڑکے عامر کی ہے جو اپنے والد کی پراسرار موت کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ عامر ایک نوجوان لڑکا 25 سال کا جو اپنے والد کی موت کے بعد غمگین ہے۔ فاطمہ عامر کی بہن 23 سال کی جو بھائی کے ساتھ راز کو کھوجنے میں مدد کرتی ہے۔ قاضی ہے صاحب جو بزرگ اور عقل مند شخص جو بہت سے راز جانتا ہے۔ شہزاد ایک پر اسرار شخص جو قلعے میں چھپے ہوئے راز کے بارے میں جانتا ہے۔ عامر اور فاطمہ اپنے والد کی ایک پرانی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ عامر دکھی ہو کر فاطمہ، میرے خیال میں ہمارے والد کی موت صرف ایک حادثہ نہیں تھی، کچھ نہ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں عامر ہمیں سچ تلاش کرنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عامر پکا ارادہ کرتے ہوئے ہمیں قاضی صاحب سے ملنا پڑے گا، وہ شہر کے سب سے عقلمند شخص ہیں، شاید وہ ہمیں کچھ بتا سکے۔ عامر اور سارا اپنے والد کا راز جاننے کے لیے قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ عامر اور فاطمہ قاضی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ عامر قاضی صاحب، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہمارے والد کی موت کے پیچھے کچھ تو غلط ہوا ہے۔ قاضی صاحب دیکھتے ہوئے تم دونوں جانتے ہو سچ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، لیکن میں جو تمہیں بتاؤں گا وہ تم دونوں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ فاطمہ، کیا ہمیں سچ تک پہنچنے کا موقع ملے گا؟ قاضی صاحب خاموش ہو کر بار بار دیکھتے ہوئے یہ شہر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں، اس قلعے میں بہت سے راز اور حقیقت چھپی ہوئی ہے، لیکن تمہیں اس راز تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ عامر اور فاطمہ اس قلعے کے پاس جانے کا سوچتے ہیں۔ عامر اور فاطمہ شہر کے قدیم قلعے کے قریب پہنچتے ہیں۔ رات کا وقت ہے اور ہر طرف خوف کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ عامر یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ فاطمہ، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ نہیں عامر، ہمیں اس راز کا پتہ چلنا ہوگا۔ تمہارے والد کا راز یہاں کہیں چھپایا گیا ہے۔ اس دوران شہزاد آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک قدیم نقشہ ہوتا ہے۔ شہزاد مسکراتے ہوئے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کیلی کا راز تمہارے لیے نہیں ہے، ہمیں سچ جاننا ہے شہزاد۔ شہزاد سانسیں لیتے ہوئے بولا یہ سچ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، مگر اگر تم چاہو تو تمہارے تقدیر تمہیں وہ دکھا سکتی ہے جو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ عامر اور فاطمہ قلعے کے اندر ایک خفیہ کمرے میں جاتے ہیں۔ عامر اور فاطمہ کو وہاں ایک صندوق ملتا ہے۔ وہ صندوق کو دیکھتے ہیں، اس میں کچھ تصاویر اور خط پڑے ہوتے ہیں۔ عامر خط اور تصویر کو دیکھ کر فاطمہ سے کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے والد نے یہ سب یہاں کیوں چھپایا ہے؟ فاطمہ زیرے سے بولتی ہے، شاید ہمیں یہ وہ سچ بتا رہا ہے جو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ عامر، اس سے ہمیں بہت سے رات جاننے میں مدد ملے گی۔ اور پھر عامر اور فاطمہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور اس راز کو جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں فاطمہ، تم ٹھیک کہتی ہو۔ فاطمہ، ہمیں یہ راز جان کر رہنا ہوگا، ہمیں اس راز کا سامنا کرنا ہوگا۔ سچ کی پہلی جھلک عامر خط کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں انسو اور حیرت کے ملے جلے جذبات نظر آ رہے ہیں۔ خط میں لکھا ہوتا ہے، اگر تم چاہتے ہو جس میں میری جان لے لی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عامر کہ ہر سچ کو جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ بات سچ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ تمہارے دنیا بدل سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا تو قاضی صاحب سے دوبارہ ملنا، وہ تمہیں اگلا قدم بتائیں گے۔ یاد رکھو، دھوکا ہمیشہ قریب ہوتا ہے، کبھی دوستوں کی شکل میں، کبھی اپنوں کی۔ عامر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فاطمہ بھی خط کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عامر، ہمارے والد نے یہ خط کیوں چھپایا؟ قاضی صاحب کو کیوں شامل کیا؟ فاطمہ، ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا، شاید وہی ہمیں سچ تک لے جا سکتا ہے۔ شہزاد امیر خاموشی سے چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شہزاد مسکراتے ہوئے بولا تم لوگ جتنا گہرائی میں جاؤ گے اتنا ہی زیادہ خطرہ بڑھے گا، بہتر ہے کہ یہیں رک جاؤ۔ عامر، اگر ہمیں رکنا ہوتا تو یہاں تک آتے ہی کیوں؟ شہزاد ایک گہری سانس لیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ عامر اور فاطمہ قاضی صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔
عامر اور فاطمہ قاضی صاحب کے پاس آتے ہیں اور قاضی صاحب کو بتاتے ہیں کہ انہیں ایک خط ملا ہے۔ قاضی صاحب، تمہارے والد ایک معمولی آدمی نہیں تھے عامر، وہ ایک راز کے محافظ تھے۔ یہ قلعہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ صرف ایک پرانی عمارت ہے، دراصل ایک ایسی چیز کو چھپائے ہوئے، ہاں، جو کئی نسلوں سے پوشیدہ ہے۔ عامر، یہاں ایک خزانہ دفن ہے جو تمہارے والد کا ہے۔ قاضی صاحب، کیا یہ خزانہ ہمارے والد کا ہے؟ عامر، تمہارے والد نے اس راز کی حفاظت کی، مگر کچھ لوگ اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ جو آج بھی تمہارے اس پاس ہیں، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ وہ دشمن ہے یا دوست۔ یہ سننے کے بعد عامر اور فاطمہ کے ذہن میں شہزاد کا چہرہ آتا ہے۔ عامر اور فاطمہ قلعے کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس بار زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اندر پہنچتے ہی انہیں وہاں شہزاد نظر آتا ہے، مگر اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ شہزاد، ہنستے ہوئے تمہیں لگا میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ عامر، تم بہت بھولے ہو، تمہارے والد نے وہ چیز چھپا لی تھی جو ہم چاہتے تھے، اب وہ تمہارے پاس ہے، وہ راز، وہ طاقت، اور وہ ہمیں چاہیے۔ شہزاد، اس کا مطلب میرے والد کے قاتل تم ہو؟ عامر، میں تو ایک پیدا ہوں، اصل قاتل تو کوئی اور ہے۔ عامر اور فاطمہ جلدی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مگر شہزاد ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اندر ایک قدیم میز پر ایک چمکتا ہوا پتھر رکھا ہوتا ہے، ایک ایسا پتھر جو روشنی بکھیر رہا تھا۔ قاضی صاحب پیچھے سے ہوتے ہیں۔ عامر، یہ وہی چیز ہے جس کی حفاظت تمہارے والد نے کی تھی۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں، بلکہ ایسا راز ہے جس کی ہاتھ لگ گیا وہ پوری دنیا کو برباد کر سکتا ہے۔ قاضی صاحب، یہ طاقت کسی کے بھی ہاتھ نہیں ہونی چاہیے۔ عامر وہ پتھر اٹھا لیتا ہے۔ شہزاد اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ عامر، تمہارے والد نے جو شروع کیا تھا، تم نے اسے مکمل کر دیا۔ کچھ طاقت دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہوتی، اور جو اسے سمجھ لیتا ہے وہی اصل فتح ہوتی ہے۔ عامر، مگر یاد رکھو، ہمیشہ قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک رات دفن ہوا ہے تو کئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر اور کھلائے کے راز جانے ہیں تو ہمارے چینل میں جائیں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں، ہم آپ کے لیے لائیں گے اور بھی بہت سارے راز۔